یہ پیر صاحب ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں اور وہ مر کر فنا نہیں ہوتے۔ آئیے ان کی گفتگو ان کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں اور وہ صرف کائنات بدلتے ہیں، مر کر فنا نہیں ہو جاتے۔ میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ پر ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا، اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ اپنے مرشد غوث پاک جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا مددگار ہوگا، مرتبے میں جتنا بڑا۔ کائنات ولایت میں شان کیا، میرے آقا معراج پہ چلے، میرے حضور معراج پہ چلے، میرے سرکار معراج پہ چلے۔ حضور کے کئی معجزات کے مجموعے کا نام معراج ہے۔ آقا معراج پر چلے، کہاں پہنچے؟ سدرہ کے آگے۔ سدرہ کے آگے جب حضور گئے، سدرہ تک جبریل ساتھ میں، سدرہ کے آگے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ کہیں پر براق رکا، کہیں پہ رف رف رکا، اور پھر کوئی منزل ایسے آئی، نہ کوئی ساتھی رہا نہ کوئی سنگت رہی۔ لیکن سنو سنو، اب میرے مرشد کی شان، عبدالقادر جیلانی کی شان سنو۔ جہاں جبریل کے پر پھٹتے ہو اور جہاں کیف کے پر جلتے ہو، جب میرے آقا تنہائی میں وہاں پہنچے اور بلندی پر کعبہ قوسین کی حدوں پہ جانا چاہتے ہیں تو سوچتے کہ کدھر جائیں۔ اس وقت دیکھا کہ ایک جوان وہاں پہ موجود ہے۔ ہم جبریل امین سے بڑا مرتبہ نہیں دیتے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ حضور جسم کے ساتھ ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، اور وہاں کسی کی روح جوان کی موجود ہے۔ حضور کعبہ قوسین میں جانا چاہتے ہیں، وہ جوان اپنی گردن پیش کرتا ہے، حضور قدم رکھ کر کے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے اللہ یہ تھا کون؟ اللہ یہ تھا کون؟ تحفہ قادریہ کے مصنف نے لکھا، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں رس کر رہا ہوں، امام اہل سنت نے لکھا، رب نے فرمایا حبیب یہ جو خوبصورت جوان جس کے کندھوں پہ پیر رکھ کر کے آپ اوپر کی بلندیوں پہ آئے ہیں، اس کا نام عبدالقادر جیلانی۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے اور اب وہاں پر پریشان ہیں کہ میں نے اوپر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ اور وہاں پیر جیلانی نظر آئے، ان کے کندھے پہ پاؤں رکھا اور پھر آسمانوں پہ گئے اور پھر اللہ کی ملاقات کے لیے عرش پہ گئے۔ یہ کس سے؟ یہ کہانی ہے، یہ جھوٹ صرف اپنے بڑے بڑے ناموں کی ہیبت بٹھانے کے لیے تم نے تراشے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ موت و حیات کا سسٹم پیر جیلانی کے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ قرآن تو ہمیں اس کے برخلاف درس دیتا ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ تم نے اپنے پیروں کو الہی صفات دے کر شرک کی دلدل میں چھلانگیں لگائی ہوئی ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہو اور اپنی عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ حضرت جی یاد کر لو، یہ سارا گناہ آپ کا آپ کے کندھوں پر تو ہوگا۔ آپ کو سن کر آپ کے جتنے مرید ان شرکی عقائد میں گرفتار ہو رہے ہیں، وہ سارا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہے۔ کہیں بلیوں کے مزار بنا دیے گئے۔ تو جو آپ نے ہمیں اندر بتایا یہ وہی مزار ہے؟ ہاں انہی کے مزار ہے، یہ بلی کے مزار ہے۔ شرک تو اندھیر نگری مچائے ہوئے ہے اور تم جیسے مولوی اس شرک کی آگ کو اور بھڑکا رہے ہیں کہ پیر جیلانی کے نام پر ایسی ایسی کہانیاں اور ایسے ایسے قصے تم نے مشہور کر رکھے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آج پیر جیلانی زندہ ہوتے سب سے پہلے جوتے تمہیں وہی مارتے۔
غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے, درختوں کی کلموں کو, اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے, سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے, انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے, پتے ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی, سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا. میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, سر بلا کیا کوئی جانے یہ کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیر عبد القادر جیلانی اور پیر عبد القادر جیلانی جیسے کروڑوں بھی ہوں, ساری مخلوقات اللہ کے سامنے ان کی حیثیت انتم الفقراء کی ہے. پوری انسانیت رب کے در کی فقیر, منگتی, سوالی, کلاش, محتاج ہے, اور غنی وہ صرف تنہا خالق و مالک ہے. اس نے جو پیر عبد القادر جیلانی کو الہی صفات دی, آئیے قرآن یہ باتیں تو خالق و مالک کی شان میں بیان کرتا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا. اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی ایک سمندر اور لے آئے. یہ رب کی شان ہے, یہ مالک کی شان ہے, یہ خالق کی شان ہے. اگر پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور پوری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے اور وہ اللہ کی شان اور مالک کے کلمات لکھنا شروع ہو جائیں, ساری کلمے ختم ہو جائیں گی, ٹوٹ جائیں گی, گھس جائیں گی, سیاہی ختم ہو جائے گی. اتنا ہی سمندر اور اللہ پیش کر دے تب بھی وہ ختم ہو جائے گا اور خالق و مالک کے کلمات ختم نہیں ہوں گے.